अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फरवा खालिद नॉवेल्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हाजिर हुई हूँ नावल दिल तंग तमाम जाना अज़ कलम फरवा खालिद किस्त नंबर 30 के साथ। नावल शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं नावल की 30वीं किस्त। मासूरा शावर लेकर वॉशरूम से निकलती ड्रेसिंग टेबल के सामने आन खड़ी हुई थी। गीले बालों से टॉवल निकाल कर उन्हें सुलझाते मासूरा की निगाहें मिरर से नजर आते बेड की मंजर पर टिकी हुई थी, जहाँ वो शर्टलेस औंधे मुंह तकिया अपने इसार में लिए गहरी नींद में था। मासूरा के होंठों पर धीमी सी खूबसूरत मुस्कान बिखर गई थी। वो इस वक्त स्याह पैरों तक आए लॉन्ग फिराक में मुलविस बहुत प्यारी लग रही थी। बालों को सुलझाकर कानों में सूट के हम रंग अवेजे पहने वो अपनी नाजुक दोशीज़ा बेड की जानिब बढ़ी थी, जहाँ ज़ाकवान का लगाया गया अलार्म बज बज कर बंद हो चुका था, मगर इसकी नींद नहीं टूटी थी। मासूरा अच्छे से जानती थी कि ज़ाकवान को अपनी नींद डिस्टर्ब किए जाना सख्त नापसंद है, मगर फिर भी उसके ही ख्याल से वो उसे उठाने के लिए आगे बढ़ी थी। ज़ाकवान उठ जाए। मासूरा उससे फासला बरकरार रखे गाड़ी खड़ी उठाने की कोशिश करने लगी थी, लेकिन उसके कानों पर जूं तक नहीं रेंगी थी। ज़ाकवान उठ जाए अब। मासूरा ने दोबारा आवाज़ लगाने के साथ आगे बढ़कर इसका कंधा हिलाया था, मगर ज़ाकवान ने तो जैसे कसम खा रखी थी ना उठने की। मासूरा कुछ सोईती आंखों पर शरीर मुस्कुराहट सजाए से करीब हुई थी। ज़ाकवान के बेहद करीब झुकते मासूरा ने इसके कान की लो पर होंठ रखते अपनी गर्म सांसें इसके चेहरे पर छोड़ी थी। माई लव, आज उठने का इरादा नहीं है क्या? मैं शिद्दत से मुंतज़िर हूँ आपकी। ये अल्फाज अदा करते मासूरा के लब ज़ाकवान के गालों से मिस हुए थे। ज़ाकवान तो पहले ही इसकी इन जानलेवा अदाओं पर अपनी नींद को खैरबाद कह चुका था। मासूरा के इस खूबसूरत अंदाज और अल्फाज ने ज़ाकवान रब्बानी का दिल लूट लिया था। इससे पहले कि वो इसे अपने असार में जगड़ता, ज़ाकवान को आंखें खोलते देख मासूरा लम्हे के हज़ारों हिस्से में उसे दूर हुई थी। ज़ाकवान पलट कर उसकी फिरती देख हाथ मलते रह गया। बीवी शराफत से यहाँ आओ मेरे पास। ज़ाकवान उसका सुहाना रूप देख मजीद इसका दीवाना हुआ था। मासूरा का लम्स इसे सुबह सुबह ताजगी का एहसास बख्श किया था। उसने खुबार आलूद निगाहें मासूरा के सुंदर सरापे पर टिकाते उसे अपनी जानिब बुलाया था। वो इस वक्त इस नाजुक अंदाज अप्सरा को अपनी बाहों में देखने का ख्वाहिशमंद था। आप शराफत से उठे और जाकर फ्रेश हो जाएं। मासूरा से हरी झंडी दिखाती उसे कपड़े निकालने ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ गई थी। मेरी नींद ख़राब करने की सज़ा लिए बगैर तो इतनी आसानी से छुटकारा नहीं मिलेगा आपको मिसेस ज़ाकवान। ज़ाकवान अपने ऊपर कंबल हटाता है कि जस्ट मिस तक पहुंचा था। मासूरा खिलखिलाते हुए पीछे हटी थी, मगर इस बार ज़ाकवान ने इसे दूर जाने का मौका दिए बगैर इसे कलाई से थाम कर अलमारी के साथ लगाते इसके गिर्द बाजू में घेरा कायम किया था। ज़ाकवान प्लीज़। मासूरा इसे किसी किस्म की गुस्ताखी से बाज रखने के लिए दबे लहजे में बोली थी। इतने रोमांटिक तरीके से जगाने को किसने कहा था मेरी जान? अब इसका इसी के अंदाज में शुक्रिया तो अदा करूँगा ना मैं। ज़ाकवान इसके दोनों गालों पर अपना शिद्दत भरा लम्स छोड़ते उन्हें बिल्कुल लाल कर गया था। मासूरा उसकी दहकती जानलेवा कुर्बत पर लरज़ कर रह गई थी। क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? उसे की सोच में उलझा देख ज़ाकवान अब की बार ज़रा संजीदा हुआ था। हमें आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। हाँ बोलो। मैं फ़रहत पप्पो को उस हाल में एक कमरे में कैद होकर वो बेरौनक ज़िंदगी और तन्हाई की अज़ियत बर्दाश्त करते नहीं देख सकती। मैं चाहती हूँ आप उनके लिए भी कुछ करें, उन्हें इस अज़ियत से निकालें। मासूरा भीगी आंखों के साथ बोलती ज़ाकवान को खलील रब्बानी और फ़रहत गिलानी की मोहब्बत के बारे में सब बता गई थी। ज़ाकवान तो उसकी आंखों में आंसू देख ही तड़प उठा था। मैं वादा करता हूँ मैं सब ठीक कर दूंगा, मगर दोबारा इन खूबसूरत आंखों में यह आंसू ना देखूं। ज़ाकवान हाथ बढ़ाकर उसकी आंखों से निकलते अपने मोती अपने पूरों पर चुन गया था। मासूरा की पुरउम्मीद निगाहें इस पर ही टिकी हुई थी। ये सब मैं पहले से जानता हूँ। चचा जान से बात भी हो चुकी है मेरी। वो खुद को तुम्हारी पप्पो का गुनहगार समझते हैं कि वो इतने कमज़ोर निकले कि मोहब्बत होने के बावजूद फ़रहत गिलानी की हक़ खातिर आवाज़ नहीं उठा पाए। वो अब खुद को उनके मुकाबिल नहीं समझते, पर मैं पूरी कोशिश करूँगा उन्हें मनाने की। क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? मासूरा अपनी फूफो की वीरान ज़िंदगी में बाहर आती देखना चाहती थी। हाँ क्यों नहीं, मैं फ़्रेश हो जाऊँ फिर चलते हैं उनके पास। कुछ देर बाद वो फ़्रेश होकर मासूरा को लिए खलील रब्बानी के कमरे की जानिब बढ़ा था। मासूरा ने खुद को स्याह शाल में पूरी तरह से लपेटकर चेहरे को भी ढांप रखा था। ज़ाकवान को अपनी बीवी की आदत मज़ीद उसका असीर कर देती थी। खलील रब्बानी की जानिब वो पहले ही मुलाज़िमा के हाथों पैगाम भिजवा चुका था। ज़ाकवान के साथ मासूरा को अंदर दाखिल होते देख वो अपनी जगह से खड़े हुए थे। मासूरा ने हमेशा से तमाम महरमों से पर्दा किया था, हमेशा इस चीज़ को कायम रखना चाहती थी, मगर फिर भी खलील रब्बानी ज़ाकवान के हवाले से उसके लिए काबिल इज़्ज़त थे। पर्दे में ही सही उनके सामने आने में से कोई एतराज़ नहीं था। मासूरा उन्हें एहतरामन सलाम करती ज़ाकवान के सोफ़े पर विराजमान हुई थी। अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगे तो मैं उसके लिए पहले ही माज़रत चाहूँगी, लेकिन आप तो मेरी फूफो से मोहब्बत के दावेदार हैं ना, तो फिर उनको उनकी मुश्किल वक्त में तन्हा क्यों छोड़ दिया? मोहब्बत इतनी कमज़ोर होती है क्या? क्या आपको कभी उनका ख्याल नहीं आया कि वो कितनी मुश्किल में है? अगर सिर्फ़ उनसे एक कुर्बानी मांगी जाती तो शायद वो इतनी तकलीफ़ में ना होती, मगर उनसे ना सिर्फ़ उनकी ज़िंदगी की तमाम खुशियाँ ख़त्म कर दी गईं, बल्कि उनकी मोहब्बत भी छीन ली गई उनसे, और जो शख्स उनकी मोहब्बत का दावेदार था उसने भी उनको तन्हा छोड़ दिया। वो आज भी आपको अपने दिल से नहीं निकाल पाईं, अभी भी चाहती हैं आपको। अगर हो सके तो उनकी ये अज़ियत कम कर दें।
معصورہ کا گلا آخر میں رن گیا تھا، جبکہ اس کی بات سن خلیل ربانی کا سر شرمندگی سے جھک گیا تھا۔ مگر بیٹا آپ کی فیملی والے نہیں مانیں گے اور فرحت ان کی مرضی کے بغیر میرے ساتھ کبھی نہیں دیں گی۔ خلیل ربانی ابھی بھی فرحت گیلانی کے بارے میں سب جانتے تھے۔ چچا جان اس کی فکر آپ مت کریں، میرے سسرال والوں کو منانا میرا کام ہے، آپ بس اپنی زندگی میں آنے والی بہار کے استقبال کی تیاری کریں۔ ذاکوان ان کی پریشانی سمجھتا دھیمی مسکان کے ساتھ گویا ہوا، خود کو کسی مشکل میں مت ڈالنا ورنہ بابا جان مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ خلیل ربانی اپنے بھتیجے کے ٹیڑھے دماغ سے اچھی طرح واقف تھا۔ میں جانتا ہوں میرے سسرال والے کافی خطرناک ہیں، مگر اب میں ان کی نبض سمجھ چکا ہوں، آپ فکر مت کریں۔ ذاکوان نے بات کے اختتام پر معصورہ کی جانب دیکھا تھا، جو اپنے خاندان کے بارے میں اس کے خیالات پر اسے گھور رہی تھی۔ ذاکوان بدلے میں اسے محبت پاش نظروں سے دیکھتا کھول کر مسکرا دیا تھا۔ فیروز اب کافی حد تک صحت یاب ہو چکا تھا، اب وہ اپنے سارے کام بھی سنبھال چکا تھا، لیکن بس اس کی بیوی اس کے ہاتھ نہیں آ رہی تھی۔ اسے اپنے مکمل صحت یاب ہونے کا انتظار تھا، جس کے بعد وہ پوری طرح سے فریال سے دو ہاتھ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ آج وہ دن آ چکا تھا، آج کے زخم سے پٹی اتر گئی تھی۔ فریال کو اس بات کا پتہ نہیں تھا، وہ اسے اچانک ہی سرپرائز دینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ آفس سے واپس آ کر سو گئی تھی، ابھی کچھ دیر پہلے ہی بیدار ہو کر شاور لیتی واش روم سے نکلی تھی، جب اس کی نظر ٹیبل پر پڑے ایک بڑے سے انویلپ پر پڑی۔ جاتے ہوئے اس نے اس طرف دھیان نہیں دیا تھا ابھی رکھا گیا تھا یا پہلے وہ اندازہ نہیں لگا پائی تھی۔ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ صوفے پر آ کے بیٹھتی اسے کھولنے لگی، جب اس کے اندر موجود بڑا پیک کھولتی فریال کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہ ریڈ کلر کا ہیوی سا برائڈل لہنگا تھا، جسے دیکھ فریال کی آنکھیں خیرہ ہوئی تھیں۔ اسے اس نے ہمیشہ ماڈلز کو پہنے دیکھا تھا، اس کی بھی خواہش تھی کہ وہ اپنی شادی پر ایسا ہی ڈریس پہنے، مگر اس کی شادی جس سچویشن میں ہوئی تھی اور اس کی جو دلی حالت تھی وہ ایسا کچھ نہیں کر پائی تھی، مگر ابھی یہ برائڈل ڈریس دیکھ اس کے دل میں ہزاروں امنگیں جاگی تھیں۔ فیروز کا خیال آتے اس کا دل زور سے دھڑک اٹھا تھا۔ ڈریس سائڈ صوفے پر رکھتے اس نے دوسرا باکس کھولا، جس کے اندر وہی بیش قیمتی سیٹ نکلا تھا جو اس دن مہنگا ہونے کی وجہ سے وہ لے نہیں پائی تھی۔ تو اس کا مطلب فیروز بنا کہی اس کی پسند جان گیا تھا، لیکن فریال کو سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ سب چیزیں یہاں کیوں رکھی گئی تھیں، یا پھر وہ سمجھ کر بھی انجان بن گئی تھی۔ اب وہ اسی کشمکش میں تھی جب اس کا موبائل فون بج اٹھا۔ فریال نے فوراً فیروز کی کال پک کرتے فون کان سے لگایا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ اس نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ تمہارے پاس 30 منٹ کا وقت ہے، جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ فیروز نے بنا اس کی بات کا جواب دیا اپنا حکم صادر کیا۔ مگر کیوں؟ میں کیوں تیار ہوں؟ میری شادی ہو چکی ہے۔ فریال اس کی بات سمجھ کر دل کی دھڑکنوں کا شمار لگاتے لاپرواہ انداز میں بولی تھی۔ اس شادی میں کچھ کام ادھورے رہ گئے ہیں، وہی پورے کرنے ہیں۔ فیروز کے معنی کے اسی بے باک الفاظ سن کر اس کے کال دہک ہوئے تھے۔ مجھے تمہاری کوئی فضول بات نہیں سننی، میں تیار نہیں ہو رہی، مجھے آفس کی طرف سے ضروری کام ہے۔ فریال دروازے کی جانب بڑھتے بولی، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا آج اس کے فرار کے تمام راستے وہ پہلے ہی بند کر دیے جا چکے تھے۔ دروازہ کیوں لاک کیا ہوا ہے؟ دروازہ کھولو۔ فریال کی کمزور سی آواز دوسری جانب موجود فیروز کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیر گئی تھی۔ تم بھول جاؤ کہ آج مجھ سے فرار حاصل کر سکو گی، تم اپنے 5 منٹ ضائع کر چکی ہو، پورے 25 منٹ بعد یہ دروازہ کھلے گا، اگر تم تیار نہ ہوئی تو یہ نیک فریضہ میں اپنے ہاتھوں سے سر انجام دوں گا۔ فیروز اسے محبت بھرے انداز میں وارن کرتا فون بند کر گیا تھا، جبکہ فریال کا پورا وجود آنے والے لمحوں کا سوچ لرز اٹھا تھا۔ فیروز کی دھمکی کے زیر اثر وہ آتے وہ مشکل لرزتے ہاتھوں کے ساتھ تیار ہوئی تھی، جب اسے کہے کے مطابق وہ ٹھیک 25 منٹ بعد دروازے پر تھا۔ فریال دروازہ کھلنے کی ہٹ پر جلدی اپنے بڑے سے دوپٹے کا گھونگھٹ کی شکل میں اپنے چہرے پر کر گئی تھی۔ فیروز جیسے ہی اندر داخل ہوا، اسے گھونگھٹ میں چھپا دیکھ اس کے ہونٹوں پر دلکشی بھری مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ بنا کچھ بولے وہ آگے بڑھا تھا اور فریال کو اپنی باہوں میں اٹھا چکا تھا۔ فریال کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ فیروز اس کے وجود کی لرزش واضح طور پر محسوس کر سکتا تھا۔ فریال نے اسے کندھے سے شرٹ پکڑ لی تھی۔ فیروز اسے لیے باہر کی جانب بڑھا تھا۔ فریال کی دھڑکنیں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھیں۔ فیروز اسے لیے ایک قدرے تاریک روم میں داخل ہوا تھا۔ فریال جب سے یہاں آئی تھی یہ روم اس نے بند ہی دیکھا تھا۔ فیروز نے روم کے اندر انٹر ہوتے اسے نیچے اتار دیا تھا۔ فریال جالی دار دوپٹے کے گھونگھٹ سے سامنے کا منظر بآسانی دیکھ پا رہی تھی۔ اس روم میں لائٹ آن نہیں تھی، مگر چاروں طرف گلاب کی پتیوں کے درمیان سجائے کمروں کا ماحول بہت رومانوی بنا دیا تھا۔ بدم سی روشنی اور ہر طرف پھیلی گلاب کی بھینی بھینی خوشبو نتنوں سے ٹکراتی حواسوں کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی۔ فیروز اس کا ہاتھ تھامے پھولوں کی روش پر چلتا آگے بڑھ رہا تھا۔ فریال اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے ہوئی تھی، اس کی قربت سے گھبرا کر وہ اسی کے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ فیروز ہر وقت پنجے جھاڑ کر لڑنے کو تیار فریال کا یہ روپ دیکھ مسکرائے بنا نہیں رہ پایا تھا۔ یہ لڑکی ہمیشہ اسے حیران ہی کرتی آئی تھی۔ کمرے کے وسط میں پہنچتے فیروز نے اس کے مقابل آتے اس کا گھونگھٹ الٹ دیا تھا۔ فریال نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ فیروز اس کے ہوشربا حسین روپ سے اپنی نگاہیں ہی نہیں ہٹا پایا تھا۔ وہ اس کے لیے پور سجی کھڑی تھی۔ فیروز نے ہاتھ بڑھا کر اس کی چہرہ اپنی جانب اوپر اٹھایا تھا۔ اس کی لرزتی پلکوں کا رقص، کپکپاتے گلابی ہونٹ اور اس کی قربت سے گالوں پر چھائی لالی
फिरोज़ खान को चारों शानें चत कर गई थी। यार बीवी, तुम तो ऐसे काँप रही हो जैसे किसी जलाद की कैद में आ गई हो। क्या हुआ है? मुझे तुमसे डर लग रहा है। फरियाद जो जवाब में हौले से मनमनाई। क्यों? डर क्यों लग रहा है? मैं तुम्हें अपनी दुल्हन के रूप में देखने का ख्वाहिशमंद था, वही पूरी करनी चाहिए। फिरोज़ उसके गाल पर उँगली फेरते माने खेत से बोला, तो तुम देख चुके हो, अब मैं जाऊँ? फरियाल से दूर होती जल्दी से बोली। वो इसकी ने सुने बगैर पलटी ही थी जब फिरोज़ ने पीछे से हाथ बढ़ाकर इसके पेट पर बाजू लपेटते इसे अपनी जानिब खींच लिया था। फरियाल की पुश्त इसके सीने से आन टकराई थी। फरियाल इसकी सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। इसके मुंह से हल्की सी चीख बरामद हुई थी। फिरोज़ खान, ये क्या बेहूदगी! फरियाल के बाकी अल्फाज इसके मुंह में ही रह गए थे जब फिरोज़ ने बिना कुछ बोले अपने अमल से उसकी बात का जवाब दिया था। फिरोज़ की जसारत पर फरियाल लाल हुई थी। फिरोज़ प्लीज़। फिरोज़ ने उसका दुपट्टा उतार कर पास रखी चेयर पर डाल दिया था। फिरोज़ उसके सामने बिना दुपट्टे के शर्म और खौफ से लाल होकर रह गई थी। इसकी लहंगे की चोली का गला आगे पीछे से काफ़ी गहरा था, जिस बात ने उसे ज़्यादा पज़ल कर दिया था। यार क्या मसला है तुम्हारे साथ? इग्नोर करूँ तब भी नाराज़ होती हो और अगर प्यार करूँ तो उसमें भी एतराज़ है तुम्हें। अब मैं मस्कीन जाऊँ कहाँ? फिरोज़ उसका रुख अपनी जानिब मोड़ता इस आंखों में झांकते उसे छेड़ते हुए बोला। फरियाल इसकी आंखों में नाचती शरारत देख समझ गई थी वो इसे जानबूझकर ज़िद कर रहा है ऐसी हरकतें करके। मुझे बात ही नहीं करनी तुमसे। फरियाल रूठे लहजे में बोलती वहाँ से जाने लगी जब फिरोज़ हंसते हुए इसके बाजू हल्के में ले गया था। ओके सॉरी, पर यार तुम लगी इतनी प्यारी रही हो, मैं खुद पर ज़ब्त ही नहीं कर पा रहा। फरियाल ने इसके कंधों से सर टिकाते अपने धड़कनों को नॉर्मल करना चाहा था। फिरोज़ इसे बाहों के हल्कों में लिए सोफे पर आन बैठा था। फरियाल, तुम मेरे बारे में सारी हकीकत जान चुकी हो। क्या तुम सारी ज़िंदगी ये जानने के बावजूद मेरे साथ खुशी खुशी रहने को तैयार हो कि मैं एक नाजायज़? फिरोज़ आखिर वो बात ज़बान पर ले ही आया जिसने उसे अभी तक फरियाल के करीब जाने से रोक रखा था। वो फरियाल को पूरा टाइम देना चाहता था ताकि वो सोच समझ कर फैसला करे। उसके दिल में कहीं न कहीं ये बात खटक रही थी कि कहीं फरियाल ने जज़्बाती लम्हे के आसार में आकर उसे शादी के लिए हामी ना भर लियो और बाद में वो इसको फैसले को लेकर कहीं वो गिल्टी फ़ील ना करे। जबकि फरियाल इसकी आंखों में कहीं न कहीं अभी भी वही उदासी और उसे खो देने का खौफ देखकर खुद भी उदास हुई थी। फिरोज़ की बात ख़त्म होने से पहले ही वो इसके होंठों पर हाथ रखकर इसे वहीं रोक गई थी। वो खिसक कर इसके करीब हुई थी और फिर उसका कॉलर पकड़कर इसका चेहरा अपने चेहरे के नहायत करीब किया था। मेरी आंखों में तुम्हें मेरी मोहब्बत दिखाई क्यों नहीं देती? पहली बार ज़िंदगी में पहले किसी शख्स को खोने के खौफ से अपनी सांसें रुकती महसूस की हैं मैंने। उसकी तकलीफ़ पर दर्द मुझे अपनी जान निकलती महसूस हुई। इसको आंखें मूंदे देख मुझे अपनी ज़िंदगी अंधेर होती महसूस हुई और वही शख्स मुझे कह रहा है कि उसके साथ पर मुझे पछतावा हो सकता है। मेरे सीने से दिल चुरा लेने के बाद तुम मुझे खुद से जुदा करने की बात कर रहे हो। फरियाल का चेहरा भीग चुका था। फिरोज़ तो ख्वाब की कैसी कैफियत में इसका इज़हार सुनता मिस्मराइज़ हो चुका था। फरियाल अपने आंसू पोंछने से दूर हुई थी। फरियाल निगाहों के वार सहना अब मुश्किल हो गया था, वो भी अपने वालहाना इज़हार के बाद। मैं जुदा होने की बात नहीं कर रहा मेरी जान। मैं तो सिर्फ़ तुम्हारी खुशी, तुम्हारी रज़ा जानना चाहता हूँ कि जो कि मेरी जंगली बिल्ली इतने खूबसूरत अंदाज़ में दे गई है मुझे। अब तो तुम चाहो भी तो इस एहसास से आज़ाद नहीं हो पाओगी। फिर वो ज़ेरे-लब मुस्कुराता इसकी जानिब झुका था। फिलहाल इससे फ़ासला बरकरार रखने की कोशिश करती सोफ़े के हैंडल से सर टिका गई थी। फ़िरोज़ की मुस्कुराहट बहुत खूबसूरत थी। फरहाल ने दिल में इकरार किया था। इसके इज़हार के बाद फ़िरोज़ की आंखों से उदासी ज़ाहिल होकर जज़्बात का ठाठे मारता समंदर आबाद हुआ था। तुम प्लीज़ शराफ़त का दायरा इख्तियार करते मुझसे दूर रहो, मुझे चेंज करना है अब। फरहाल इसे दूर धकेलने की कोशिश करने लगी। तो फिर मैं प्यार किससे करूँगा? फ़िरोज़ इसकी दोनों कलाइयाँ थाम कर इस पर पूरी तरह हावी हुआ था। उसी क्लब वाली लड़की से जिसे उस दिन बाहों में लिए खड़े थे। फ़याल को बर वक़्त वो बात याद आई थी जिसके हवाले से वो तंज़ किए बिना नहीं रह पाई थी। तो मैं अभी तक वो वाक़या याद है। फ़िरोज़ इसकी ठोड़ी पर लब रखते बोला। वो वाक़या मैं कभी नहीं भूल सकती। कौन थी वो लड़की जो तुम्हारे इतने करीब थी? फ़रहाल इसे घूरते हुए बोली। वो फैज़ान चिश्ती की पार्टी मेंबर थी जब मैं फैज़ान के हवाले से कुछ अहम मालूमात दे सकती थी। वही लेने गया था उस दिन मैं। फ़िरोज़ ने उसे मुख्तसरन बताया था। अच्छा, और वो मालूमात किसी क्लब में जाकर उसे बाहों में भरकर डांस करने के बगैर तो मिल ही नहीं सकती थी, है ना? फ़रियाल खूनखार नज़रों से इसे घूरते हुए इससे दूर होती सोफ़े से उठ गई थी। वो सबसे सेफ़ जगह थी। फ़िरोज़ भी उठता इसकी जानिब पेशकदमी करते बोला, तुम्हारे अलावा कोई और भी तो जा सकता था, मगर वो सिर्फ़ मुझे देना चाहती थी, यही उसकी शर्त थी। फ़िरोज़ उसकी भरमी भरे तासुरात देख होंठ दाँतों तले दबाता मुस्कुराहट पोशीदा रख गया था। फ़िरोज़ खान, अगर आइंदा ऐसी कोई ड्यूटी करने के बारे में सोचा भी तो सबसे पहले मैं तुम्हारी। फ़रियाल इसकी आखिरी बात पर शदीद गुस्से में आती इसके करीब होती उंगली उठाकर वार्न करते बोल रही थी जब फ़िरोज़ उसकी कमर में बाजू हमाइल करते उसके बाकी के अल्फाज अपने लबों में कैद कर गया था। उसके इस शिद्दत भरे अमल पर फ़रियाल की आंखों की पतलियां गैर यकीनी हद तक फैल गई थीं। उंगली उठाकर इसका हाथ पहलू में गिरा था। काफ़ी देर गुजर जाने के बाद भी फ़िरोज़ इसे खुद से दूर करने को तैयार नहीं था।
فریال کو سانس لینے میں دشواری ہونے لگی تھی، جسے محسوس کرتے فیروز پیچھے ہٹا تھا۔ فریال گہرے گہرے سانس لیتی اپنے ہوش ٹھکانے پر لانے کی کوشش کرنے لگی۔ فیروز اسے اپنی باہوں میں بھرے بیڈ کی جانب بڑھا تھا۔ پھولوں سے سجی سیج پر اسے بٹھاتے فیروز اس پر جھکا تھا۔ فریال نے اسے پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ پکارا تھا، جی میری جان۔ فیروز اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے خمار آلود لہجے میں بولا تھا، مجھے نیند آ رہی ہے، میں سونا چاہتی ہوں۔ فریال اسے اپنی جولری کی جانب ہاتھ بڑھاتا دیکھ مبہم لہجے میں بولی، حالانکہ وہ اپنی نیند پوری کر چکی تھی، میں بھی تو وہی کرنے مدد کر دے رہا ہوں میری جان۔ فیروز اس کی گردن میں منہ چھپاتے بوجھل لہجے میں بولا تھا۔ فریال اس کی گرم سانسیں محسوس کرتی جی جان سے لرزی تھی۔ یہ شخص اسے پور اپنی غربت میں بھگوتا اپنا عادی بنا رہا تھا۔ فریال اس مضبوط تحفظ بھرے حصار سے نکل نہیں پائی تھی اور نہ اب ایسا چاہتی تھی۔ جس شخص نے اسے محبت کا مطلب سکھایا تھا، وہ اب ساری زندگی اس کی محبت کی چھاؤں میں گزارنا چاہتی تھی۔ اب ان پاؤں کے علاوہ اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ ان دونوں کی نوک جھوک سے بھری زندگی اب ایسے ہی ایک دوسرے کی محبتوں کی چھاؤں میں گزرنی تھی۔ گیلانی ولا میں جیسے ہی ابرار کے پکڑے جانے کی خبر پہنچی، وہاں موت کا سناٹا چھا گیا تھا۔ زہیب گیلانی نے فوراً اپنے آدمیوں کو لے کر سید حویلی جانے کا فیصلہ کیا تھا، مگر سجاد گیلانی اور باقی سب نے ایسا کرنے سے روک دیا تھا۔ اس سے معاملہ زیادہ خراب ہو سکتا تھا، مگر زہیب گیلانی کو کسی صورت سکون نہیں مل رہا تھا۔ پہلے جو کچھ بیٹی کے ساتھ کر چکے تھے، ضمیر کی ملامت نے ان کے دل کو تڑپا کر رکھا تھا۔ ان کی طبیعت مسلسل خراب رہنے لگی تھی۔ پہلے فرحت اور اب معصورہ سے کی گئی زیادتیاں انہیں ازدی کی طرح ڈسی محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ خود کو اس سب کے لیے معاف نہیں کر پا رہے تھے، نہ ہی خود کو ان دونوں کے سامنے جا کر معافی مانگنے کے قابل سمجھ رہے تھے۔ کبریٰ بیگم ان کے جھکے کندھے اور یہ حالت دیکھ ندامت محسوس کرنے لگی تھیں۔ انہیں لگ رہا تھا شاید انہوں نے سب کے سامنے اپنے شوہر کو ان کی غلطیاں گنوا کر اچھا نہیں کیا۔ زہیب گیلانی سمیت گیلانی ولا کے ہر فرد کی سانس حلق میں ہی اٹکی ہوئی تھی، لیکن ندیم کی جانب سے ملنے والی خبر ان سب کو گہرے سکتے کا شکار کر گئی تھی۔ ذاکوان ربانی نے ابرار کو بحفاظت واپس لوٹا دیا تھا۔ اس بات پر ان سب کو اس وقت تک یقین نہیں آیا جب تک انہوں نے ابرار کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیا تھا۔ ابرار خود بھی شرمندہ سب سے ملتا اپنے کمرے میں بند ہو گیا تھا۔ اس نے ذاکوان کی تقریباً جان لے ہی لی تھی۔ سینے پر باندھا اس کا نشانہ اگر ذرا سا نہ چوکتا تو ذاکوان ربانی کا بچ پانا مشکل ہو جاتا، مگر اس سب کے باوجود ذاکوان اسے معصورہ کی خاطر معاف کر گیا تھا۔ ذاکوان نے معصورہ سے چند دن کے بنے رشتے کا مان رکھتے ہوئے اس کے بھائی کی جان بخش دی تھی، مگر وہ اپنی بہن کی آنکھوں سے بہتے آنسو اس کے اپنے شوہر کے لیے محبت نہیں دیکھ پایا تھا۔ ابرار کا ضمیر اسے کسی صورت چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ وہ اس سب کا ازالہ کرنا چاہتا تھا، مگر اسے کوئی سرے نظر نہیں آ رہا تھا۔ کبریٰ بیگم اور باقی خواتین نے خاندان کے مردوں میں واضح تبدیلی دیکھی تھی۔ ان سب کے رویوں میں نرمی اور انکساری سی در آئی تھی۔ بلا وجہ کا ناک پر سوار غصہ اور غرور اب کہیں دور جا سویا تھا، جو ان سب کے لیے خوشگواریت کا باعث تھا۔ سب کے دلوں سے ذاکوان ربانی کے لیے دعائیں نکلتی تھیں، جس نے ایک حیرت مند مضبوط مرد ہونے کی بہترین مثال پیش کی تھی۔ کہ مرد کو عورت کا صاحبان اس لیے نہیں بنایا گیا کہ وہ اپنے خود ساختہ بنائے گئے اصولوں اور روایتوں سے ان کا جینا حرام کر کے رکھ دیں، بلکہ انہیں عورت سے برتر مقام اسی لیے دیا گیا تھا تاکہ وہ ان سے محافظ بن کر انہیں زندگی کی ہر خوشی اور سکون مہیا کر سکے، انہیں ان کی مرضی سے زندگی گزارنے کا حق دے سکے۔ فہیم ربانی کو سید حویلی کے زندان خانے میں قید کیا گیا تھا۔ اس نے آج تک جتنے گناہ کیے تھے، مظلوم بچوں اور بچیوں کو اذیت سے دوچار کرتے موٹی گھاٹ اڑا رہا تھا۔ ذاکوان سمیت گھر کے کسی فرد کے نزدیک ان گناہوں کی کوئی معافی نہیں تھی۔ گاؤں کا ماحول ان درندوں سے قہر سے آزاد ہوتا ہے واپس پہلے خوشگوار ہو چکا تھا۔ لوگ اپنے دلوں سے خوف مٹائے اب دوبارہ سے اپنی نارمل زندگی جینے لگے تھے۔ زندگی اپنے معمول پر آ رہی تھی جب ایک شام ذاکوان ربانی، ہاشم ربانی اور حسنہ ربانی کے ساتھ گیلانی ولا آیا تھا۔ اس کی آمد سب کے لیے حیرت کا باعث تھی، مگر جو بھی تھا انہوں نے اس کی آؤ بھگت کر کے گھر کے داماد کی طرح ہی کی تھی۔ زہیب گیلانی نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا تھا۔ ذاکوان نے بھی جواباً بھرپور گرمجوشی کا مظاہرہ کیا تھا۔ حسنہ ربانی اندر سے بہت ڈری ہوئی تھیں۔ ذاکوان نے اپنے مخصوص گمبھیر لہجے میں بات کا آغاز کیا تھا، جسے سنتے وہاں بالکل سناٹا چھا گیا تھا۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ذاکوان ایسی کوئی بات کر سکتا ہے۔ اس نے بہت ہی مناسب الفاظ میں فرحت گیلانی کا رشتہ خلیل ربانی کے لیے مانگا تھا۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ ان میں سے کوئی بھی اتنی بڑی بات سن لینے کے باوجود غصے سے ری ایکٹ نہیں کر پایا تھا۔ مگر اب ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے سجاد گیلانی کا سکتہ ٹوٹا تھا۔ انہوں نے اچنبھے سے زہیب گیلانی کی جانب دیکھا تھا، جو سر جھکائے کارپٹ پر نظریں جمائے بیٹھے تھے۔ سب کو یہ لگا تھا یہ بات سن کر وہ غصے سے بھڑک اٹھیں گے، مگر جب زہیب گیلانی بولے تو ان کا لہجہ بہت دھیما اور پشیمانی لیے ہوئے تھا۔ فرد کے ساتھ اب تک ہم جو کر چکے ہیں اس کا ازالہ شاید کبھی نہ کر سکے، مگر اب آگے ہم وہی کریں گے جس میں ہماری بہن کی خوشی اور رضامندی ہوگی۔ اب ہم مزید اس پر کوئی اپنا فیصلہ نہیں تھوپیں گے۔ ہم بہت خوش ہیں تمہارے فیصلے سے۔ ہاشم ربانی زہیب گیلانی سے مخاطب ہوئے محبت پاش نظروں سے اپنے پوتے کو دیکھ گئے تھے، جس نے ثابت کر دیا تھا کہ لڑ جھگڑ کر اور فساد کھڑا کرنے کے بجائے درگزر کر کے مسائل کا حل نکالنے میں کسی کی ہار نہیں تھی اور نہ ہی کسی کی عزت نفس میں کوئی کمی آنی تھی۔
بلکہ ذاکوان کا مقام سب کی نظروں میں مزید اونچا ہو چکا تھا۔ کبریٰ بیگم بھی آج اپنے داماد سے ملنے آئی تھیں۔ ان کی تشکر بھری نگاہیں دیکھ تو ذاکوان مسکرا دیا تھا۔ میری بیٹی کو نہیں لائے آپ؟ کبریٰ بیگم نے پاس کھڑے زہیب گیلانی کو سنانے کی خاطر آواز ذرا اونچی رکھی تھی۔ آپ کی بیٹی کا کہنا ہے کہ جب تک مجھے میرے گھر سے میرے اپنے لینے نہیں آئیں گے میں یہاں نہیں آؤں گی۔ ذاکوان نے بھی انہیں کے انداز میں زہیب گیلانی کو سنایا تھا۔ زہیب گیلانی ان دونوں کی باتیں سنتے مسکراتے وہاں سے ہٹ گئے تھے اور اگلے ہی لمحے دن بنا کسی کو بتائے وہ گیلانی ولا اپنی بیٹی کو لینے پہنچ گئے تھے۔ معصورہ تو خوشی کے مارے پاگل ہی اٹھی تھی۔ ذاکوان کا ذرا بھی دل نہیں تھا معصورہ کو ایک دن کے لیے بھی خود سے دور ان کے ساتھ بھیجنے کا، مگر اس کی خوشی کو دیکھتے ہوئے بہت مشکل سے اپنے دل کو سنبھال گیا تھا۔ معصورہ گیلانی ولا میں آتی فرحت بیگم کے پیچھے پڑ گئی تھی اور آخرکار ان سے ہاں بلوا کر ہی رہی تھی۔ پھر چند دن بھی نہیں لگے تھے اور خلیل ربانی فرحت گیلانی کو ہمیشہ کے لیے اپنے نام لگواتے سید حویلی میں لے آیا تھا۔ بہت وقت کے بعد دونوں خاندانوں کے اوپر سے سیاہ سایہ ہٹ چکا تھا۔ ہر طرف خوشیوں کی بہاریں چھا گئی تھیں۔ ذاکوان بہت خوش تھا۔ یہاں آ کر اس نے جس چیز کی خواہش کی تھی وہ سب وہ پایہ تکمیل تک پہنچا چکا تھا۔ آج ذاکوان کو ہاشم ربانی کی جگہ گدی نشین بنانا جانا تھا، جس پر سب لوگ بہت خوش تھے۔ ذاکوان اس جگہ کا حقدار تھا اور یہ مقام ڈیزرو کرتا تھا۔ معصورہ تو پور اس کے عشق میں ڈوب چکی تھی۔ اس کی دنیا اب ذاکوان ربانی سے شروع ہو کر اسی پر ختم ہوتی تھی۔ اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ زندگی کبھی اتنی حسین بھی ہو سکتی تھی۔ فرحت گیلانی کو بھی اپنی لائف میں خوش اور آسودہ دیکھ وہ مطمئن تھی۔ لائبہ ذاکوان کہاں ہیں؟ کہیں دیکھا تم نے انہیں؟ آج نرمین کے نکاح کی رسم طے پائی تھی اپنے کزن کے ساتھ۔ معصورہ نے صبح سے ذاکوان کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ پورے دل سے آج ذاکوان کے لیے تیار ہوئی تھی۔ وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ اسے دیکھ کر خواتین کے لیے بھی نگاہیں ہٹانا مشکل ہو رہا تھا۔ ذاکوان کی حالت کا سوچ وہ سب اسے مسلسل چھیڑ رہی تھیں، مگر فنکشن ختم ہونے کے بعد بھی ذاکوان کو زنان خانے میں نہ آتے دیکھ معصورہ کو تشویش ہوئی تھی۔ وہ صرف اس کے لیے اتنا تیار ہوئی تھی اور وہ اسے دیکھ نہ پاتا یہ معصورہ کو کسی صورت گوارا نہیں تھا۔ بہت شدت سے انتظار ہو رہا ہے بھیا کا۔ لائبہ اس کی ذاکوان کے لیے بے فکر اور بےتابی دیکھ اسے چھیڑے باز نہیں رہی۔ معصورہ اس وقت ریڈ میکسی میں کوئی افسرہ ہی معلوم ہو رہی تھی۔ اسٹریٹ کیے لمبے گھنے بال اس کے نازک سراپے کو پوری طرح ڈھانپے ہوئے تھے۔ آج زندگی میں پہلی بار اس نے فل میک اپ کیا تھا جس سے اس کا دوآتشہ حسن مزید قیامت ڈھانے لگا تھا۔ اس کا تراشیدہ نازک سراپا رعنائیاں بکھیر رہا تھا۔ ذاکوان کی سنگت نے اس پر بہت اچھا اثر ڈالا تھا۔ وہ بالکل اس کی طرح ہو گئی تھی۔ ذاکوان کا ہر لمحہ اس کی سنگت میں بھرپور طریقے سے جینے والی۔ معصورہ راہداری عبور کرتی تھوڑا سا آگے ہی بڑھی تھی جب پیچھے سے کسی نے اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کرتے اسے اپنی جانب کھینچ لیا تھا۔ معصورہ کے منہ سے چیخ نکلنے سے پہلے ہی ذاکوان نے اس کے نازک ہونٹوں پر اپنی ہتھیلی جما دی تھی۔ معصورہ ذاکوان کو سامنے دیکھ کھل کر مسکرا دی تھی۔ آپ کہاں تھے؟ ہم کب سے آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ معصورہ اس کی ہتھیلی اپنے ہونٹوں سے ہٹاتی خفگی سے بولنے کے ساتھ ساتھ اپنی لپسٹک خراب ہونے کرنے کے خیال سے اسے گھور رہی تھی۔ میری وائف اتنی خوبصورت لگ رہی، اس کے حسن کو خراج بخشنے کی پوری تیاری کر رہا تھا۔ ذاکوان اس کے کان کے نیچے گردن پر ہونٹ رکھتے اس کے پورے وجود پر لرزہ طاری کر گیا تھا۔ معصورہ بھی اس عمل سے سنبھلی بھی نہیں تھی کہ ذاکوان ایک اور شوق سی جسارت کرتا اسے اپنی باہوں میں اٹھاتے باہر کی جانب بڑھا تھا۔ ذاکوان ہم کہاں جا رہے ہیں؟ معصورہ اس کی وارفتگیوں پر گلنار ہوتی اسے باہر کی جانب بڑھتے دیکھ حیرت سے بولی، میں ان سب سے دور کچھ وقت تمہارے ساتھ تنہائی میں گزارنا چاہتا ہوں، نہ صرف ہم دونوں اور ہمارے ایک دوسرے کے لیے عشق۔ ذاکوان اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے محبت پاش نگاہوں سے اسے دیکھتا باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ معصورہ آسودگی بھری مسکراہٹ کے ساتھ اس کے چوڑے سینے پر سر ٹکا گئی تھی۔ اس کا دل ہر روز ہر لمحہ اپنے پروردگار کا شکر ادا کرتے نہیں تھکتا تھا جس نے اس کے نصیب میں ذاکوان ربانی کو لکھ کر اس کا مکمل کر دیا تھا۔ مائرو کے قیدان مینشن میں آتی ہی اپنے ساتھ ساتھ ڈھیروں خوشیاں بھی لے آئی تھی۔ فردوس بیگم بہت خوش تھیں۔ ان کا گھرانہ پہلے کی طرح خوشحال ہو گیا تھا۔ ان کی لاڈلی بہو نے سب کچھ ٹھیک کر دیا تھا۔ وہ سب ایک ساتھ قیدان مینشن شفٹ ہو چکے تھے۔ عیشا نے التمش سے اپنے کیے کی معافی مانگ لی تھی۔ عیشا کے ساتھ بھی حالات نے کچھ اچھا نہیں کیا تھا، اس لیے التمش نے اس کی ہر غلطی فراخ دلی سے معاف کرتے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ وہ اپنی لاڈلی بہن کو خوش دیکھنا چاہتا تھا۔ اتنے دن بعد اس نے عیشا کے چہرے پر خوشی دیکھی تھی۔ مائرو اس کے لیے نہ صرف ایک اچھی بیوی ثابت ہوئی تھی بلکہ اس گھر والوں کے لیے بہت اچھی بہو بھی تھی جس نے فردوس بیگم کے ٹوٹتے گھر کو بہت اچھے سے سنبھال لیا تھا۔ آج فضا کی منگنی تھی جس کا بہت بڑے پیمانے پر ارینجمنٹ کیا گیا تھا۔ مائرو نے فنکشن کی مناسبت سے اپنے لیے میرون کلر کی ساڑی کا انتخاب کیا تھا جس پر میرون دھاگوں اور ستاروں سے فل کام کیا گیا تھا۔ ہیروں کا بہت نفیس سا سیٹ پہنے فل میک اپ میں وہ بے پناہ حسین لگ رہی تھی۔ اس نے اپنے لمبے سلکی بالوں کو اسٹریٹ کر کے کمر پر ڈال رکھا تھا۔ ماہی کتنی دیر ہے تیاری میں؟ التمش ریسٹ واچ پر باندھتا ڈریسنگ روم سے نکلتا ماہرو کو مخاطب کرتا بولا تھا، مگر ماہرو پر نظر پڑتے وہ اپنا سوال ہی بھول چکا تھا۔ اس کا چاندیاں بکھیرتا وجود التمش کے دان اس کا دیوانہ بنا رہا تھا۔ وہ قدم اٹھاتے اس کے قریب آن کھڑا ہوا تھا۔ آج کیا ارادے ہیں جانے من؟
التمش اس کے مقابل آن کھڑا ہوتا مخمور لہجے میں گویا ہوا، ہم تو پہلے ہی اپنا سب کچھ ہار چکے آپ پر۔ التمش اس کے دل نشین سرابے پر گہری نظریں ڈالتا ہے جسے خود میں سمٹنے پر مجبور کر گیا تھا۔ میں ان سب لڑکیوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ میرے ہینڈسم اور چارمنگ ہسبینڈ کو دیکھ کر ٹھنڈی آہیں نہ بھریں، اس کے پاس اس کی بہت خوبصورت بیوی موجود ہے۔ ماہی روح اس کی ٹائی ٹھیک کرتی اس کے مزید قریب ہوتی، اس کی گردن میں اپنی نازک باہیں حمائل کر گئی تھی۔ اس کی بات پر التمش کے ہونٹوں پر جاندار مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ ہمیشہ کسی ایسے فنکشن اور آفیشیل پارٹی سے واپسی پر ماہی روح کا موڈ آف ہی رہتا تھا، کیونکہ ہر جگہ لڑکیاں التمش کے قریب آنے کی کوشش کرتی تھیں، جو ماہی روح کسی قیمت پر برداشت نہیں تھا۔ ہمنا ریاض جس نے التمش کو دھوکہ دے کر فیضان چشتی کا ساتھ دیا تھا، وہ اس پارٹی سے خود ہی نکل آئی تھی، کیونکہ وہاں عورتوں کی عزت بالکل بھی نہیں تھی۔ جس پارٹی کا لیڈر اتنا کرپٹ اور بے ضمیر انسان تھا، اس کے باقی لوگ کیسے ٹھیک ہو سکتے تھے؟ فیضان چشتی کو اتنی سازش کے بعد بھی کچھ ہاتھ نہیں آیا۔ اس نے التمش اور اس کے خاندان کو نقصان پہنچانے کی جتنی سازشیں بھی کی تھی، اسے ہار کی صورت ان کی سزا مل چکی تھی۔ اس کی اتنی اتحادی جماعتیں اکٹھی کرنے کے باوجود التمش اکیلے نے ان سب کو مات دے دی تھی۔ التمش کے پاس اس کی ماہی روح تھی، اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی۔ میری بیوی جیسی لڑکی اس پوری کائنات میں کوئی نہیں ہے، وہ سب میری ماہی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ بیچاری اگر تھوڑی دیر خوش ہو لیتی ہیں تو ہونے دو، التمش کا دان تو ہمیشہ ماہی روح کا ہی رہے گا۔ التمش اس کے چہرے سے بال ہٹاتے اسے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے بولا، خبردار ایسا سوچیے کبھی مت۔ ماہی روح اسے گھور کر بولی تھی۔ التمش کو اس کے حق جماتے انداز پر ہی فدا ہوا تھا۔ وہ اس کے ہونٹوں کو فوکس کرتے ان پر جھکنے ہی والا تھا جب ماہی روح نے نفی میں سر ہلاتے اسے باز رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ التمش نو پلیز، میں بہت دیر لگا کر تیار ہوئی ہوں، میری تیاری خراب ہو جائے گی۔ ماہی روح اس کا ارادہ بھانپتی اسے خود سے دور کرنے لگی تھی، جو اکثر لاسٹ مومنٹ پر اس کی تیاری خراب کر کے رکھ دیتا تھا۔ تو یہ تو اتنا پیارا لگنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا نا مائی لو۔ التمش ہمیشہ کی طرح اس کی ایک نہ سنتا اپنا بھرپور استحقاق استعمال کرتا اس کے ہونٹوں کو ان کی خوبصورتی کا خراج بخش گیا تھا۔ ماہی روح اس سے دور ہوتی شیشے کی جانب مڑی تھی، اس کے ہونٹوں سے لپسٹک کا نام و نشان غائب ہو چکا تھا۔ میری ساری لپسٹک خراب کر دی آپ نے، مجھ سے بات مت کیجیے گا۔ ماہی روح اسے غصے سے گھورتی شیشے کے سامنے کھڑی ہوتی دوبارہ لپسٹک لگانے لگی۔ جب التمش نے اسے پیچھے سے اپنے اثار میں لیتا، اپنے چہرہ اس کے بالوں میں چھپاتے اس کی خوشبو اپنی سانسوں میں اتارنے لگا، اس کی گرم سانسوں کی تپش پر ماہی روح کے ہاتھ میں لپسٹک لرز کر رہ گئی تھی۔ تم جانتی ہو تمہاری ہر بات سر آنکھوں پر، مگر تم سے دور رہنے والی بات تو میں کسی صورت مان ہی نہیں سکتا، یہ ناممکن ہے میرے لیے۔ التمش کے ہونٹوں نے اس کے کان کو لو کو چھوا تھا۔ ماہی روح کی سانسیں تیز ہوئی تھیں۔ التمش کی قربت ہمیشہ اس کے لیے جان لیوا ثابت ہوئی تھی۔ التمش کی محبت شدت ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھ رہی تھی۔ تو آپ پر دوسری لڑکیوں کی نظر پڑتے برداشت کرنا میرے لیے بھی ممکن نہیں ہے۔ آپ پر اپنی محبت کی مہر لگا کر میں ان پر اچھے سے واضح کر سکتی ہوں کہ التمش کا دان صرف معین و ابروز کی ملکیت ہے۔ ماہی روح اپنی بات مکمل کرتے اس کا بازو پکڑتی اس کے سہارے اونچی ہوئی تھی اور اس کی گال پر اپنے نازک ہونٹ رکھتے وہاں لپسٹک کا گہرا نشان چھوڑتی اپنا حساب برابر کر گئی تھی۔ اس نے دور ہونا چاہا تھا، مگر التمش نے اس کے گرد اثار قائم کرتے اسے ایسا نہیں کرنے دیا تھا۔ ماہی روح کی جانب سے کبھی کی جانے والی مہربانیوں سے اس کا مزید اسیر کر جاتی تھی۔ یہ مہر محبت میرے لیے اعزاز کی بات ہے، میں ہمیشہ یہ ایسے ہی رکھنے کو دل و جان سے تیار ہوں۔ التمش اسے باہوں کے حلقے میں لیے باہر کی جانب قدم بڑھا گیا تھا، جبکہ ماہی روح اس کے لیے باہر جانے کے تصور سے لال پیلی ہوئی تھی۔ التمش میں مذاق کر رہی تھی، آپ ایسے نہیں جا سکتے، اسے صاف کریں پہلے۔ ماہی روح بوکھلاہٹ اور خفت کے زیر اثر اس بازو سے سامتی وہیں رک گئی تھی۔ آئی ایم سوری، مجھے یہ نعمت کبھی کبھی ہی ملتی ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ التمش اس کے چہرے پر بکھرے حیا کے رنگ دیکھ موت ہوا تھا۔ اوکے، تو میں تو کر سکتی ہوں نا، ایک شرط پر کرنے دوں گا۔ التمش اس کی نازک کلائی تھام کر اس پر ہونٹ رکھتے بولا تھا، اسے لال کر گیا تھا۔ ماہی روح اپنی کلائی پر اس کا شدت بھرا لمس محسوس کرتے لرز کر رہ گئی۔ واپس آ کر مجھے اپنی محبت کا مہر واپس چاہیے، ورنہ میں سود سمیت واپس لوں گا۔ التمش اس کی کلائی آزاد کرتا اپنے چہرے سے وہ نشان ماہی روح سے صاف کروا گیا تھا، مگر اس کی اس بدلے ملنے والی شرط سے اسے جی جان سے لرزا گئی تھی، مگر وہ اسی محبت، اسی قربت میں رہنے کی خواہش مند تھی جو صرف اسی کے لیے تھی۔ اس کے رب نے التمش کی صورت اس کی زندگی میں گزری تمام اذیتوں اور محرومیوں کا ازالہ کر دیا تھا۔ وہ التمش کے ساتھ بے پناہ خوش تھی، اس کی نیت صاف تھی، انہیں اس کا اجر مل گیا تھا۔ اب آگے ایک خوشحال ہنستی مسکراتی زندگی ان کی منتظر تھی۔ التمش ماہی روح کا ہاتھ تھامے باہر نکل آیا تھا۔ التمش کے ساتھ قدم ملا کر چلتے ماہی روح اپنی قسمت پر نازاں ہوئی تھی۔ التمش نے بھی محبت پاش نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا، جو اس کی کل کائنات تھی۔ ان دونوں کی محبت اور وافردگی پر انداز دیکھ دور بدلیوں میں گہرا چاند مسکرا دیا تھا۔ ناول ختم شد۔